پہلے تو ہم لوگ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے کہ ہمارا ٹور جانا کہاں پر ہے. جب ہم لوگ ٹور کے لیے نکلتے ہیں تو راستے میں ہم لوگوں کو پولیس پکڑ لیتی ہے. اب پولیس نے اس معاملے کو ادھر ختم کرنے کے بجائے ہم لوگوں کو پولیس اسٹیشن لے جاتی ہے. اب یہ پولیس اسٹیشن کس جگہ کا تھا اور ہم لوگ کس جگہ پر ٹور لگانے کے لیے گئے ہوئے تھے, یہ تو آپ لوگوں کو میرا ولاگ دیکھ کر پتا چلے گا. ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم لوگ ٹور کے لیے نکلتے جاتے ہیں, لیکن ابھی تک ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوا تھا کہ آخرکار ہم لوگوں نے جانا کہاں پر, کیونکہ ہم میں سے کسی نے یہ سوچا ہوا تھا کہ ہم لوگ سوات, کلام, مالم جبہ یعنی اس سائڈ پر جائیں گے. جاتے ہوئے ہم لوگوں کا پھر ارادہ چینج ہو گیا اور ہم لوگ گھر کی طرف جانے کے لیے روانہ ہونے لگے. یہ سن کر تو میں پریشان ہو گیا. پھر میں سیریس میں آ کر اپنے لڑکوں سے پوچھنے لگا کہ آپ لوگ سچ سچ بتاؤ آخرکار ہم لوگ جہاں کہاں رہے. پھر ان لوگوں نے کہا کہ قاری صاحب آپ پریشان نہ ہو, ہم لوگ سوات کو ڈیلیٹ کر کے آزاد کشمیر کی طرف جا رہے ہیں. یہ سن کر تو میرا دل بہت بڑا ہو گیا اور سر سبز بھی ہو گیا, جیسا کہ آزاد کشمیر کے پہاڑ بہت بڑے اور سر سبز ہیں. اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے اپنی گاڑی کا رخ چینج کیا اور روانہ ہو گئے کشمیر کی طرف جانے کے لیے. اچھا, تو میری کشمیری بھائیوں سے اور ان بھائیوں سے درخواست ہے جنہوں نے کشمیر کو کھول کھول کے پورا ایکسپلور کیا ہوا ہے, کہ وہ لوگ ہمیں کمنٹس کر کے بتائیں کہ ہم لوگوں کو کشمیر میں کون کون سی جگہ گھومنی چاہیے اور کون کون سے پوائنٹ کور کرنے چاہیے, تاکہ ہمارا وقت بھی بچ جائے اور ہم لوگ پورا کشمیر بھی گھوم سکیں. مسلسل 5-6 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد ہم لوگ کشمیر میں انٹر ہونے لگے تو وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ ٹھہرے, آپ لوگ پہلے اپنی شناخت کروائیں. شناخت کروانے کے لیے جیسے ہی ہم لوگ نیچے اترے تو وہاں پر ایک بھائی ٹھہرا ہوا تھا. اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ آپ قاری صاحب ہو. میں نے کہا, اس نے کہا تو میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں, میں آپ کی ساری ویڈیو دیکھتا رہتا ہوں. تو اس نے کہا آپ کی اور ٹیم کہاں ہے, تو میں نے کہا وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر اس نے آ کر سب بھائیوں سے سلام دعا کی. سلام دعا کرنے کے بعد اس نے کہا کہ ایک بھائی جائے انٹری کروائے, اس کے بعد پھر آپ لوگ یہاں سے چلے جاؤ. انٹری کروانے کے بعد پھر ہم لوگوں نے اپنی گاڑی کو کھینچا اور روانہ ہو گئے مظفر آباد کی طرف جانے کے لیے. مظفر آباد پہنچتے ہی خرم شاہ نے ہمارا استقبال کیا اور وقاص بھائی کو مہمان خصوصی کے طور کے اوپر تھانہ صدر مظفر آباد پولیس اسٹیشن SHO وجاہت صاحب سے ملوانے کے لیے لے کر چلے گئے. وجاہت صاحب سے گپ شپ کرنے کے بعد اس نے ہم لوگوں کو جوس پلایا اور کہا کہ آج شام کا کھانا آپ لوگوں کا میری طرف سے اور آج شام کی رہائش بھی آپ لوگوں کی میرے مہمان خانے کے اوپر ہے. پھر ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے چلے گئے جو کہ بڑا ہی بہترین بنا ہوا تھا. کھانا کھانے کے بعد میں نے اپنی ٹیم والے لڑکوں سے پوچھا بتاؤ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ بھی آ جاتی ہے. تو انہوں نے کہا فی الحال ہم لوگوں کو بستروں کی ضرورت ہے. پھر ہم لوگوں نے اپنی گاڑی کو کھینچا اور روانہ ہو گیا اسکائی وے ریسورٹ کے اوپر, جو کہ خرم شاہ اور اس کے بھائی نے چائے پینے کے لیے اپنا ذاتی بنایا ہوا ہے. تھوڑا سا سفر کرتے ہی ہم لوگ اسکائی وے ریسورٹ کے اوپر پہنچ گئے. جیسے ہم لوگ اپنی گاڑیوں سے اتر کر اسکائی وے ریسورٹ کے اوپر پہنچے تو وہاں پر جا کر میں نے دیکھا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پورا کا پورا آسمان زمین پر آ گیا ہو اور ہم لوگ آسمان پر چلے گئے ہو. وہاں کا جو نظارہ تھا بڑا ہی خوبصورت, دلکش اور پرسکون تھا. اس نظارے کو آپ بھی تھوڑی سی دیر انجوائے کریں. سکون ہے, پیس آف مائنڈ از گاڈ اسکائی وے. اس سارے نظارے کو میرے موبائل نے 1% بھی کیپچر نہیں کیا, کیونکہ جو چیزیں آنکھوں سے نظر آتی ہے وہ موبائل کبھی بھی نہیں دکھا سکتا. آپ لوگوں کا کشمیر جانے کا جب بھی چکر لگے تو آپ لوگ اسکائی وے ریسورٹ کے اوپر ضرور چکر لگائیں. یہاں پر جا کر آپ لوگ فریش بھی ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کو مزہ بھی آئے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی, پھر انشاءاللہ آپ کو ملیں گے اسی صبح کے ساتھ اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ لوگوں نے کمنٹس کرنا نہیں بھولنا کہ ہم لوگوں کو کون کون سی جگہ کور کرنی چاہیے.